الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، یہ عشرہ پورے رمضان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس عشرے میں رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہر طرف رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ طاق راتوں میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے، اور حدیث شریف میں اس عشرے کو عتق من النار قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عشرے میں بندوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا ہے، آپ اپنی ازار باندھ لیتے تھے، لیکن اس سے ایک محاورہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کام کے لیے کمر کس لینا، یعنی آپ کمر کس لیتے تھے اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت اور مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی رات کے وقت جاگتے اور اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے تھے۔ عام دنوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب راتوں کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس بات کا اہتمام فرماتے کہ گھر والوں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ الفاظ آیا ہے، قام رویدا وفتح الباب رویدا، جب آپ بستر سے کھڑے ہوتے تو آہستہ سے کھڑے ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل جائے، اور جب دروازہ کھولتے تو بہت آہستہ سے کھولتے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اپنے گھر والوں کی نیند کا اتنا احساس تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ اپنے گھر والوں کو اہتمام کے ساتھ بیدار فرماتے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ کی عبادت کرو۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے وَكَثُرَ صَلَاتَهُ، یعنی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، اور عبادت کا یہ اہتمام صرف طاق راتوں میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ آخر عشرہ کی پوری راتوں میں یہ اہتمام فرماتے۔ بہرحال یہ آخر عشرہ اسی کام کے لیے ہے کہ اس کو اللہ کی ذکر میں گزارا جائے۔ نماز بھی ذکر کا ایک شعبہ ہے، عبادات بھی ذکر کا ایک شعبہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخر عشرہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزرے، اور ذکر قلبی اور ذکر لسانی میں یہ وقت گزرے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اس آخر عشرہ کی راتوں کو جلسوں میں، تقریروں میں، تقریبات اور دعوتوں میں ضائع کرنا بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ رات جلسوں اور تقریروں کی نہیں ہے، بلکہ یہ محض عمل کرنے کی راتیں ہیں۔ بس انسان ہو اور گوشۂ تنہائی ہو، اور اپنے مالک کے ساتھ رابطہ قائم ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ اس طرح سے اس عشرے کو گزارو اور ذکر میں گزارو، زبان سے ذکر ہو، دل سے ذکر ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہو، بلکہ بازار میں، دفتر میں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہو تب بھی زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور یہ کیفیت ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک دو مرتبہ ذکر کر لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی رٹ لگاؤ، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت زبان پر ذکر جاری رہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، قیامت کے روز درجے کے اعتبار سے افضل درجہ کس بندے کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورت ہیں، ان کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ہوتا ہے یہ کیسا ذکر ہے
دل و دماغ تو کہیں اور ہے اور مشغول ہے اور زبان سے ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہے، لیکن دھیان کہیں اور ہے، فکر کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے۔ ایسے ذکر سے کیا فائدہ؟ یاد رکھیے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر صرف زبان کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، چاہے دل و دماغ کہیں اور مشغول ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی بڑی دولت ہے۔ یہ دولت کیا کم ہے کہ جسم کے تمام اعضاء میں سے ایک عضو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ یعنی اگر زبان پر تسبیحات جاری ہے اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے ایسی تسبیح بھی پڑھنا اثر رکھتی ہے۔ زبان کا ذکر اس راہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوگی تو پھر دل کبھی اللہ کے ذکر سے آباد نہیں ہوگا۔ جو شخص اس پہلی سیڑھی کو طے نہیں کرے گا، اس کے دل میں اللہ کی یاد کیسے سمائے گی؟ اس لیے زبان سے ذکر کرنا اللہ کی طرف بڑھنے کا، اللہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا اور اللہ کے ساتھ رابطہ وابستہ کرنے کا پہلا زینہ ہے۔ اگر زبان سے ذکر نہیں ہے تو گویا پہلی سیڑھی ہی موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا زبان سے ذکر کا کیا فائدہ جب دل ہی متوجہ نہیں، بلکہ زبان سے ذکر کرتے رہو چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ اگر فرض کرے ساری عمر دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، تب بھی زبان سے ذکر فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔